خوش آمدید۔ عام طور پر جب بھی گرفتاری کا لفظ سنائی دیتا ہے تو ذہن میں ایک روایتی اور سخت سا خاکہ ابھار آتا ہے، لیکن ٹھہریے، کیا ہمیں معلوم ہے کہ جب بات پاکستانی قانون کے تحت کسی خاتون کے گرفتاری کی ہو تو یہ عام اصول بالکل لاگو نہیں ہوتے؟ جی ہاں، بالکل۔ اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل انہی مخصوص اور انتہائی اہم قانونی اور آئینی تحفظات کو ڈیکوڈ کریں گے جو ریاست کی طرف سے فراہم کیے گئے ہیں۔ تو چلیں سیدھا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے اس سفر میں ہم جن اہم پڑاؤ سے گزریں گے ان میں خواتین کے لیے قانونی تحفظات، رات کی گرفتاری پر پابندی، وقار اور پرائیویسی کے اصول، بنیادی حقوق اور گرفتاری کے فوراً بعد ملنے والے اہم ترین حقوق شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں خواتین کے قانونی تحفظات اور ان کے بنیادی اصولوں کی۔ آخر ان کی بنیاد کیا ہے؟ پاکستانی قانونی ڈھانچہ اس حوالے سے بہت واضح ہے کہ کسی بھی خاتون کو ایک عام ملزم کی طرح روایتی پروٹوکولز کے تحت گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ قانون ایک بالکل الگ اور مخصوص طریقہ کار لازمی قرار دیتا ہے، اور اس کا واحد مقصد کیا ہے؟ خاتون کی عزت، پرائیویسی اور بنیادی حقوق کو ہر قیمت پر یقینی بنانا۔ یہ ریاست کی طرف سے دیا گیا کوئی مشورہ نہیں ہے، بلکہ ایک ٹھوس اور ناقابل سمجھوتا قانونی تحفظ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف، جو ہے رات کی گرفتاری پر پابندی، یعنی غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک کے اصول۔ ضابطہ فوجداری، جسے ہم عام طور پر CRPC کہتے ہیں، اس کے سیکشن 46 کے تحت جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو قانونی منظر نامہ بالکل بدل جاتا ہے۔ ایک سیدھا سا جنرل رول ہے، رات کے وقت خاتون کی گرفتاری پر سخت پابندی ہے۔ اب اس میں استثناء یا ایکسیپشن کیا ہے؟ صرف اور صرف انتہائی غیر معمولی حالات، اور اس میں بھی پولیس اپنی مرضی نہیں کر سکتی، بلکہ انہیں کسی مجاز عدالت سے پیش کی اجازت لینا لازمی ہے۔ مطلب بغیر عدالتی اجازت کے رات کے اندھیرے میں ایسی کسی بھی کارروائی کی سرے سے کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارا اگلا حصہ بھی بہت دلچسپ ہے، جو ہے وقار، پرائیویسی اور تلاشی، یعنی جسمانی اور مقامی حدود کا تعین قانون کیسے کرتا ہے۔ انسانی وقار کو سب سے اوپر رکھتے ہوئے قانون کی یہ ہدایت بالکل کرسٹل کلیئر ہے کہ کسی خاتون کو جسمانی طور پر صرف اور صرف ایک لیڈی پولیس آفیسر ہی ٹچ یا سرچ کر سکتی ہے۔ کسی بھی مرد پولیس اہلکار کے لیے خاتون کی باڈی سرچ کرنا سختی سے منع ہے، اور یہ بات صرف ہوا میں نہیں کہی گئی، یہ اصول CRPC کے سیکشن 52 اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 14 یعنی رائٹ ٹو ڈگنیٹی کے تحت پوری مضبوطی سے محفوظ ہے۔ بات صرف باڈی سرچ تک محدود نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کی جو اہمیت ہے، اسے بھی قانون مکمل تحفظ دیتا ہے۔ CRPC کا سیکشن 48 بالکل واضح کرتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی بھی گھر میں اچانک یا زبردستی داخل نہیں ہو سکتے۔ ان پر یہ قانونی پابندی ہے کہ وہ خاتون کو باقاعدہ پردہ کرنے اور باعزت طریقے سے باہر آنے کا پورا اور مناسب وقت دیں۔ یہ کوئی فیور نہیں ہے، یہ ایک قانونی حق ہے۔ اب ذرا تصویر کا بڑا رخ دیکھتے ہیں۔ ہمارا چوتھا حصہ ہے بنیادی حقوق اور عدالتی فیصلوں کے بارے میں، یعنی وہ آئینی ڈھال جو ہر شہری کو بچاتی ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بغیر کسی وارنٹ یا ٹھوس قانونی جواز کے کسی کو حراست میں لینا محض کوئی چھوٹی موٹی دفتری غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ بنیادی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ سیدھا سیدھا آئین کے آرٹیکل 4 جو قانون کے مطابق سلوک کا حق دیتا ہے، آرٹیکل 9 جو شخصی سلامتی کی گارنٹی دیتا ہے، اور آرٹیکل 14 جو عزت اور پرائیویسی کا نگہبان ہے، ان سب کو براہ راست چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ اور اس آئینی ڈھال کو پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے مزید مضبوط کیا ہے۔ مثال کے طور پر مشہور زمانہ شہلا ضیا کیس کو ہی لے لیں۔ اس کیس میں سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ریاستی ادارے ہر حال میں بنیادی حقوق کی حفاظت کے پابند ہیں۔ کسی بھی انسان، بالخصوص خاتون کا وقار اور اس کی پرائیویسی ہر قیمت پر محفوظ رہنی چاہیے۔ یہ اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے۔ بالکل اسی طرح بے نظیر بھٹو بنام وفاق پاکستان کی اس کا فیصلہ بھی ایک بہت پاورفل ریمائنڈر ہے۔ یہ فیصلہ یاد دلاتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کوئی لامحدود طاقت نہیں رکھتے۔ وہ صرف اور صرف آئینی حدود کے اندر رہ کر ہی اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں۔
جہاں شہریوں کے آئینی حقوق شروع ہوتے ہیں نا، بس وہیں پر ان اداروں کی من مانی کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں آخری اور سب سے عملی حصے کی طرف، گرفتاری کے بعد کے اہم حقوق، یعنی وہ فوری اقدامات جو پریکٹیکلی اٹھائے جانے چاہئیں۔ فرض کریں کہ حراست میں لے لیا گیا ہے تو اس کے فوراً بعد کچھ مخصوص حقوق آٹومیٹکلی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک لازمی چیک لسٹ ہے جسے فالو کرنا ضروری ہے۔ پہلا قدم گرفتاری کی بالکل واضح اور مخصوص وجہ بتانا، دوسرا قدم اہل خانے کو فوراً مطلع کرنا تاکہ انہیں خبر ہو، تیسرا میڈیکل ایگزامینیشن کا بنیادی حق، اور چوتھا جو شاید سب سے اہم ہے، کسی لیگل ریپرزینٹیٹیو یا وکیل تک فوری رسائی فراہم کرنا۔ اور یہاں پر جو سب سے اہم اور سخت اصول ہے وہ ہے وقت کی پابندی، پورے 24 گھنٹے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس حراست میں لیے گئے فرد کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ٹھیک 24 گھنٹے کا ٹائم فریم ہوتا ہے۔ اس حد سے ایک سنگل لمحہ بھی اوپر جانا اسے غیر قانونی حراست بنا دیتا ہے۔ تو ان تمام قانونی پہلوؤں اور تحفظات کو سمجھنے کا اصل فائدہ کیا ہے؟ یہ معلومات دراصل ایک طاقت ہیں۔ یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ اگر رات کے وقت کوئی غیر قانونی گرفتاری ہو، کوئی نامناسب تلاشی ہو یا وقار کو مجروح کیا جائے تو کوئی بھی شہری اس کارروائی کو خاموشی سے برداشت کرنے کے بجائے عدالت میں باقاعدہ چیلنج کر سکے تاکہ ایک مکمل قانونی دادرسی اور انصاف حاصل کیا جا سکے۔ یہ تمام تفصیلات ہمیں ایک انتہائی اہم موڑ پر لا کر کھڑا کرتی ہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ قانون کا علم ہونا ہی اس کی خلاف ورزی کے خلاف سب سے پہلا اور سب سے مضبوط دفاع ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا بحیثیت مجموعی ہماری سوسائٹی اس آئینی ڈھال سے پوری طرح واقف ہے جو پاکستان کا آئین فراہم کرتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا، کیونکہ جاننا ہی بچاؤ ہے۔